نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج کی اس کلاس میں ابواب ثلاثی مزید فی کے تعلق سے جو اس کا آگے کا تیسرا گروپ ہے وہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اس کا پہلا باب، یعنی اگر ہم اوورال ابواب کی بات کریں ثلاثی مزید فی کے، تو یہ باب نمبر 6، یہیں سے یہ آج 6 اور 7 انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی باب افتعال اور دوسرا ہے انفعال، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کریم سے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ لگا ہے، قریب ہو گیا ہے لوگوں کے لیے حسابهم، ان کا حساب، یعنی لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب ہو چلا ہے، قریب ہو گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کرنا یعنی کنی کاٹنا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، دھیان نہ دینا، اس کے یہ سب معنی ہوتے ہیں اعراض کے۔ تو یہ جو یہاں پر اس آیت کا، بلکہ اس صورت کا کی یہ پہلی آیت اور اس پہلی آیت کا پہلا لفظ جو اقترب ہے، یہ اسی انشاءاللہ باب سے، باب افتعال سے ہے۔ آگے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ کہا کہ قریب ہو گئی ہے وہ چیز، ظاہر سی بات ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر حساب کا وقت، یہ قرآن کریم تو 1450 برس قبل نازل ہوا، اور تب بھی یہ بات کہی گئی حساب کا وقت قریب ہو گیا۔ آج بھی یہی بات ہے کہ حساب بالکل قریب ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ حساب کب ہوگا؟ حساب کتاب یعنی اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت جو ہے، وہ رحمانی عدالت، ربانی عدالت، وہ قائم تب ہوگی جب قیامت قائم ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کا حساب جو ہے اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس حساب کتاب کے مرحلے کے اس فیز میں داخل ہو جاتا ہے جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت بھی آ گئی۔ اسی لیے موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، چھوٹی قیامت۔ اور ظاہر سی بات ہے جب تمام کے تمام لوگ پھر سے ایک بار زندہ کیے جائیں گے اور یعنی جمع کیے جائیں گے، میدان محشر کی طرف سب جائیں گے، حشر کے میدان کی طرف حساب کتاب کے لیے، تو ایک وہ جو جگانا ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد پھر سے زندہ کرنا، وہ ایک آخری عدالت ہوگی، اور آخری اس دن انصاف ہوگا، حتمی انصاف ہوگا، الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا۔ تو جب انسان فوت ہو گیا اس کا امتحان بھی شروع ہو گیا، قبر کے وہ سوالات، وہ برزخ کے معاملات، وہ سب کچھ اس پر شروع ہو گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب، ظاہر سی بات ہے، اپنے حساب کتاب کے لیے تیار رہنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ کیوں غافل ہوتے ہیں؟ یہ یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیا کرتے ہیں، جانے انجانے، کبھی انٹینشنلی کبھی ان انٹینشنلی، وہ انکار کرتے رہتے ہیں۔ کس بات کا؟ اسی حقیقت کا انکار کہ کبھی خدا سے ملاقات ہونی بھی ہے، کبھی اس کے حضور پیش ہونا بھی ہے، کبھی اپنے تمام
اعمال کا اس کے حضور حاضر ہو کر حساب بھی دینا ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو ہم نے آگے بھیجا، جو ہم نے پیچھے چھوڑا، سب کچھ اس کو معلوم ہے، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، یعنی وہ ہر ایک شے سے بخوبی واقف ہے۔ تو ایسے حساب کتاب لینے والے کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، پھر بھی ہماری کیفیت کیوں نہیں بدلتی، ہمارے شب و روز کیوں نہیں بدلتے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے، غور نہیں کریں گے، تو ہم ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے درست ہو جائیں، لیکن پھر بھی اعمال ہمارے درست نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ توحید کا، رسالت کا، یہ سب رسومات میں تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم آخرت کے عقیدے کو مضبوط نہیں کرتے۔ یعنی آخرت کا عقیدہ اگر کمزور ہوگا تو پھر توحید بھی وقت کے ساتھ ساتھ ملاوٹ والی ہو جائے گی، رسالت میں بھی ملاوٹ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا بنا دے، اور ہم ان غافلوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہم عاقلوں میں سے ہوں، عقل والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر اولو الالباب کے اصطلاح میں کیا ہے قرآن کریم میں، کہ ایسے عقل والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے، اس کی نشانیوں سے، آیات انفسی سے، آیات آفاقی سے، ان سب سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنے حصے کی ہدایت اخذ کرتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، خود اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی معرفت، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے وقت کو قیمتی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اب گرامر کے اس فیز میں آ چکے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک دن آئے گا کہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اپنے آپ سے یہ بات بار بار پوچھیں اور پوچھتے رہیں ریگولر بیسس پہ کہ ہمارے اندر کیا کوئی تبدیلی آئی خاطر خواہ، ہم نے کوئی اپنے اندر ایسا کوئی چینج محسوس کیا جو اندر سے باہر والا چینج ہو، باہر سے اندر والا چینج نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے ظاہر کو تو بدل لیا ہو لیکن باطن ابھی ویسا کا ویسا ہی ہو۔ تو تبدیلی جو ہو وہ باطنی تبدیلی ہو، اندرونی تبدیلی ہو۔ اگر کوئی چیز مضبوط ہو تو روحانی اعتبار سے مضبوطی آئے، اگر ہم روحانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوئے تو پھر ہماری اس پوری گرامر پڑھنے کا کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ تو ہم سب اس پر غور کرتے رہا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند رہا کریں، سوچیں، اور دوسروں کو اس کاز سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ کم از کم وہ 10 ایٹ لیسٹ، کم سے کم 10 لوگوں کے لیے ہدف بنا لے، ٹارگٹ بنا لے کہ ہمیں 10 لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے، اور کہ وہ عربی سیکھیں، انہیں ریکمینڈ کرنا ہے ان بیچز کو، ان لیکچرز کو، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، بخوبی فائدہ اٹھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس لائق بنائے کہ آپ نے جو سیکھا اسے پھر آگے آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اور بس اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو آگے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ظاہر سی بات ہے مین ٹاپک تو یہی ہے جو پیچھے مینشن کیا ہوا تھا، ابواب ثلاثی مزید فی، اور کئی بار کئی دفعہ اس پر تبصرہ ہو چکا ہے، لہٰذا آج ڈائریکٹ ہم باب کا نام لکھتے ہیں، اور وہ ہے افتعال۔ ٹھیک ہے، پیچھے کچھ پڑھا تھا آپ نے، اسے ایک بار ذہن میں تازہ کر لیں کہ 3 کا گروپ پہلے پڑھا تھا اور پھر 2 کا پڑھا تھا۔ یہ گروپنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اس میں آپس میں ان ابواب میں کچھ مشابہت تھی، مماثلت تھی، سملیرٹیز تھیں، جن کی وجہ سے وہ گروپنگز کی گئی تھیں۔ اب یہ تیسرا گروپ کا پہلا جو ہے یہ شروع ہوا ہے، جس کا نام ہے افتعال۔ اس باب کی ہم سب سے پہلے ان کے یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا فکسڈ لیٹرز ہیں، یعنی حروف، جو حروف مادہ ہوتے ہیں نا، روٹ لیٹرز، وہ فکس نہیں ہوتے، وہ تو ویریشنز ان میں رہتی ہے، کیونکہ حروف مادہ الگ الگ ہوں گے، لیکن کچھ اس میں سے وہ فکسڈ ہوتے ہی ہیں، ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم فا کی بات کریں تو فا یہ آپ کا روٹ لیٹرز ہے، یعنی یہ ویریبل کانسٹینٹ نہیں ہے، روٹ لیٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سے نمبرنگ کرنا چاہیں تو فا کی جگہ پر سیکنڈ نمبر پہ فا ہے، تھرڈ، پھر فورتھ، اور یہ ففتھ۔ اب اگر ادھر سے آپ باقی کے رکھ دیں
یعنی 1 2 3، سوری یہاں پر 5 آئے گا اور ادھر 6 آئے گا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 5 لکھتے ہیں. یہ کیوں؟ ایک سیکنڈ، غلط ہے یہ ہو گیا. یعنی اگر آپ اس پر غور کریں تو جو میں نے بلیک پین سے لکھا ہے یہ کیا ہیں؟ روٹ لیٹرز ہیں، فا اور پھر یہ عین اور پھر یہ لام. باقی شروع میں دیکھیے ایک حمزہ ہے، پھر تا ہے، پھر ایک الف ہے. یہ جو ہیں فکسڈ ہیں، یہ چینج نہیں ہوں گے. چینج کیا ہوں گے؟ فا کی جگہ کوئی دوسرا حرف آ جائے گا، عین کی جگہ کوئی دوسرا حرف آ جائے گا، لام کی جگہ کوئی دوسرا حرف آ جائے گا. یعنی روٹ لیٹر کی پلیس آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، فا عین لام. اب آپ ویسے ہی کچھ کام کریں گے کہ ان پر بیسڈ جو اردو میں الفاظ ہیں جن کا استعمال ہم کرتے رہتے ہیں بول چال میں، مثلا آپ امتحان آسان سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، امتحان. اب یہ دیکھیے کس پیٹرن پر ہے، امتحان، افتعال، ٹھیک ہے، امتحان، افتعال. نمبر آف لیٹرز کاؤنٹ کر لیجئے، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے. اوور آل کتنے ہیں؟ 6، جس میں سے 3 روٹ لیٹرز ہیں اور 3 جو ہیں آپ کے جو اس پرٹیکولر صیغے کے ایکسٹرا جو لیٹرز ہیں وہ ہو گئے. اچھا، اسی طرح امتحان ہے، انتظار، آسان آسان الفاظ، انتظار، ٹھیک ہے. اسی طرح الیکشن کو کہتے ہیں انتخاب، انتخاب، انتخاب. اچھا، اعتراف، اعتراف کرنا، ایکسپٹ کر لینا، ٹھیک ہے. اختلاف، اختلاف، دیکھ رہے ہیں آپ سب اچھی طرح. اسی طرح انتقام، انتقام، ایون انتقال، یہ بھی جو ہے انتقال، انتقال یہ بھی اسی پیٹرن پر آ رہا ہے. یعنی آپ غور کریں تو آپ کو دوسرے لیٹر پر تا ملنا ضروری ہے. اس باب کی بہت اہم پہچان یہ ہے کہ تھرڈ پلیس پر آپ کو حمزہ، پھر ایک لیٹر، پھر دیکھیے تا، 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 ٹھیک ہے، سب جگہ یہ آپ کو تا مل رہا ہے. تو اب آپ اس کو غور کریں، یعنی روٹ لیٹرز اس میں سے اگر آپ باہر کرنے کی کوشش کریں تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم، ٹھیک ہے، ہاں، ہا اور نون، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں، نون، جی، زا، زاد نہیں، زا، را، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں دیکھ لیں، نون، خا اور با. تو کل ملا کر یہ جو آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ماضی، مضارع اور مصدر کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر ہم لکھ لیں ماضی، پھر اس کا مضارع اور پھر مصدر، یہ سیکھیں چل کے، ٹھیک ہے. اچھا، ماضی، مضارع اور مصدر. تو سب سے پہلے افتعال، اس کا جو ماضی ہوگا وہ ہوگا افتعال، 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 ٹھیک ہے. اچھا، افتعال، اب مضارع جو بھی ہوگا وہ علامت مضارع سے ہی سٹارٹ ہوگا، تو یا سے سٹارٹ ہوگا، یفتعل، یفتعل، افتعال، یفتعل، اور پھر اس کے بعد افتعالا. اگر ان سے پہلے والے ابواب کی پریکٹس اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بھی کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے ریوائز ضرور کرا کریں پراپر. افتعال،
यफ्तइलु इफ्तिआलन। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि इसमें रूट लेटर्स फा, आइन, लाम। ठीक है, फा, आइन और लाम। अब अगर हम आपको कुछ रूट लेटर्स दें और फिर आपसे कहें तैयार करिए इनका सीगा, या सिर्फ इफ्ताला से ही गर्दान करने को कहें, तो आप में से कोई ओरली करेगा गर्दान इफ्ताला माजी की गर्दान? कोशिश करिए। इफ्ताला। भाई, इफ्ताला, इफ्तालू, ना ना इफ्तालत। ना ना ना, ना। पहले पहले के बाद जो दूसरा आएगा वो मुसन्ना का सीगा होगा। ऊ वाली साउंड तो लास्ट में आएगी, थर्ड पर। फिर से पढ़िए एक बार, इफ्ताला। इफ्ताला, इफ्तालू। ना ना ना, इफ्ताला इफ्ताला इफ्तालू, तीन सीगे होंगे ना गायब के। जी जी। पढ़िए। इफ्ताला, हम्म, इफ्ताला, हम्म, इफ्तालू, जी। इफ्तालत, हम्म, इफ्तालता, इफ्तालना, जी। इफ्तालता, इफ्तालतुमा, तालता इफ्तालतुम। नहीं, इफ्तालता नहीं कहेंगे, इफ्तालता, इफ्तालता। ठीक है, सेकंड पर्सन का पहला बता रही है ना आप, इफ्तालता। जी। इफ्तालता, हम्म, इफ्तालतुमा, जी। इफ्तालतुम, जी। इफ्तालती, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुन्ना, जी। इफ्तालतु, इफ्तालना। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद माजी मुजारे की कोई करें गर्दान यफ्ताइलू से? यफ्ताइलू। जी, बहुत सिंपल है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। यफ्ताइलू, यफ्ताइलानी, यफ्ताइलूना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलानी, यफ्ताइलना, तफ्ताइलू, तफ्ताइलानी, तफ्ताइलूना, तफ्ताइलीना, तफ्ताइलानी, तफ्ताइलना, अफ्ताइलू, नफ्ताइलू। ठीक है, और बाकी मसदर आप जान रहे हैं, इफ्तिआलन। ठीक है, अब अ, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जबान पर रवानी की जरूरत है। चलें, यहाँ पर हम माजी की गर्दान को एक बार आपसे शेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो रूट लेटर्स हैं वो हम इसी को ले लें जो बात जिस पर हो रही थी, जो आयत कुरान की पढ़ी गई है अभी। काफ, एक मिनट, काफ, रा और बा। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहले पहला सीगा माजी का क्या बनाएंगे, इफ्ताला के पैटर्न पर अगर बनेगा तो क्या आएगा, तरबा। जी, इक़्तरबा, इक़्तरबा। ठीक है, इक़्तरबा ये माजी का पहला सीगा हो गया। उस आयत में क्या था, इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिदून, यही सीगा वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी देख लेंगे इसे, इक़्तरबा, फिर उसके बाद इसे हम लिखेंगे किसमें, इक़्तरबा, मुसन्ना, एक अलिफ आ गया, दूसरा फिर आगे इक़्तरबू, ये माजी के तीन सीगे गायब के मुजक्कर के आ गए। ठीक है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। अच्छा, अब तासाकिन वाला सीगा होगा, इक़्तरबत, इक़्तरबत, साकिन ता, फिर उसके बाद एक अलिफ आ जाएगा इसमें। सिंपल, देखिए हैं, कुछ नया नहीं होता किसी भी गर्दान में, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस क्या है आपके लेटर्स का। इक़्तरबता, और यहाँ पर जैसे इफ्तालता, इफ्तालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक़्तरबना, 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 इफ्तालना। ठीक है, इफ्तालना। इसके बाद इक, इक़्तरबता, इक़्तरबता, इक़्तरबता,
तुमा, इक़्तरब तुमा, और यहाँ इक़्तरब तुम, अंती, अंता अंतुमा अंतुम, अंती, इक़्तरब ती, इक़्तरब तुमा सेम रहेगा, और यहाँ इक़्तरब तुन्ना, इक़्तरब तुन्ना। ठीक है। अच्छा अब बताइए, अब तू और ना दो एक से तरफ तू, जी, एक तरफ ना, इक़्तरब तू और इक़्तरब ना, इक़्तरब। ठीक है, ये आपकी पूरी गर्दान हो गई। यहाँ पर ये तीनों पर्सन, थर्ड पर्सन, वाहिद मुज़क्कर, और ये मुअन्नस, सेकंड पर्सन इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस, और फर्स्ट पर्सन मुज़क्कर मुअन्नस कॉमन। ठीक है, तो ये माजी की गर्दान हुई। अब कोई भी रूट लेटर्स हो, क्या मसला होता है? मसलन आप रूट लेटर्स ले लीजिए, काफ, सीन और बा। चलिए साकिब साहब बताइए, काफ सीन बा तीन रूट लेटर्स हैं, मैं मतलब बता रहा हूँ। बताइए, यानी आपको बस कुछ नहीं करना, फाइन लाम की प्लेस को चेंज कर देना है काफ सीन बा से। एक तरफ, ना ना ना, ध्यान से, एक, देखिए इसमें, सर इसमें ता एक्स्ट्रा है ना, ता भी एक है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, रूट लेटर्स जो हैं वो सिर्फ ये काफ, रा और बा, ठीक है, ये तीन है। तो एक, एक तसबा, वेरी गुड, एक तसबा, बताइए एक तसबा, एक तसबा, एक तसबू, जी। एक तसबत, एक तसबा, एक ना 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 एक ना, एक, तसबता, जी 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 एक तसब, तसबना, जी, एक तसबता, वेरी गुड। एक तसब तुमना, एक तसब एक तुमा, तसब तुम, तुमा, तुमा, हम्म एक तसब तुम, हम्म एक तसब तू, जेर, एक तसब, एक तसबती, हम्म एक तसब तुम्मा, तुमा, हम्म एक तसब तुन्ना, हम्म एक एक तसब तू, हम्म एक तसब ना। ठीक है माशाल्लाह। तो समझ में आया क्या? इसमें एक अहम बात है, ता जो एक्स्ट्रा है, जायद है, उसको याद रखना, वो बीच में ही ता, हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जी जी, अभी आपने जो दो, यहाँ पर सिर्फ दो एग्जांपल्स किए ना, एक एक में जो मसदर बना वो क्या बना? इक़्तिराबन, इक़्तिराबन, और दूसरे का मसदर क्या बना? इक्तिसाबन, क्या बना? बोलिए, इक्तिसाबन। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इक़्तरबा मैंने बताया था ना, वो करीब हुआ, इक़्तिराबन यानी करीब होना, इसका मतलब हुआ करीब होना। अच्छा, इक्तिसाबन यानी कमाना, ठीक है, कमाना। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इकट्ठा होने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो क्या होते हैं? जीम, मीम, आइन। तो क्या बनेगा इससे पहला? इज्तमा, यजतमिउ, और मसदर क्या बनेगा? बोलिए, इज्तिमाअन, इज्तिमाअन। बात समझ रहे हैं आप सब? यानी फिर से देखें, इक़्तरबा यक़्तरिबु इक़्तिराबन, इक्तसबा यक्तसिबु इक्तिसाबन, इज्तमा यजतमिउ इज्तिमाअन, इज्तिमाअन यानी इकट्ठा होना। अब हम आपसे जरा ये कह रहे हैं कि
ان تینوں میں پہچانیے ایک کچھ آپ کو سملیرٹی دکھے گی، قریب ہونا، کمانا، اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو کیا چیز دکھ رہی ہے اس میں اہم؟ تاپے زیر ہے، جی تاپے زیر ہے تینوں میں، کیا ہو رہی ہے؟ سر تاپے تینوں میں زیر ہے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تاپ زیر ہے، لیکن یہ میننگ پہ اگر غور کریں تو جیسے قریب ہونا، کمانا، اکٹھا ہونا، انتقام، یہ پیچھے جو ہے نہیں، یہ سب دیکھیے، انتقام یعنی بدلہ لینا، اختلاف مختلف رائے ہونا، مختلف الرائے، اعتراف، اسی طرح انتخاب، انتظار، امتحان، یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ الفاظ ہیں، ان سب میں ایک خاص بات جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، مطلب کوئی کام ایسی آسانی سے نہیں، اہتمام کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت ہی زیادہ پورے یعنی وثوق، دھیان کے ساتھ، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا، یعنی تو اس میں اس صیغے کی جو خاص بات، اس باب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہتمام یعنی اہمیت دینا، اہتمام کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں اہمیت دے کر کے کسی چیز کو کرنے کی بات ہوتی ہے، یعنی اہمیت دے کر کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تمام کے تمام کاموں میں بڑا اہتمام ہے اس میں، ایسے نہیں ہے بس خالی خولی کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اہم ہے۔ دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس باب کا جو حمزہ ہے، یعنی یہ جو افتعال کا حمزہ جو ہے، اقتراباً کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ابھی وہ آیت پڑھ رہے تھے نا کہ اقترب، تو یہ تو خیر پہلا ہی ہو گیا، اقترب للناسی، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب ہو گیا۔ اقتربا وہ قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ اب وہ آگے ظاہر ہو رہا ہے، حسابہم، یعنی ان کا حساب، ان سب کا حساب، حسابو دیکھیے، حسابو کو خالی دیکھیں آپ تو یہ پورا ایک حسابہم، یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، اور اس میں اٹیچ ضمیر ہم ہے، اور حسابہم یعنی ان کا حساب قریب ہو گیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ فاعل ہے، اس کا جو چیز قریب ہوئی وہ فاعل ہے، اور فاعل کو آپ کس میں لکھتے تھے؟ حالت رفع میں، تو دیکھیے حسابہم ہے، حسابہم نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے نوٹس کیا یہاں پر کہ اقتربا وہ قریب ہوا، کون قریب ہوا؟ ان کا حساب، للناسی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور باقی آگے وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ بات ویسے ہی کچھ یقینی طور پہ ہے کہ بالکل قریب ہو چکا ہے، اس میں اب کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابھی جو آگے اوپر پڑھا تھا اکتساب، اسے غور کریں، قرآن کریم میں ایک جگہ پر آئی ہے آیت لہا، لہا لام جارہ اور ہا اٹیچ ضمیر، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے لہا یعنی اس کے لیے، اس مؤنث کے لیے، لہا ما کسبت، ما جو، کسبت، کسبت یعنی اس نے کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا، وعلیہا ما، اب دیکھیے آگے دھیان دیکھیے گا، پھر آ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ اکتسبت، اکتسبت کون سا صیغہ ہے؟ ایسے پڑھیں یہاں سے، اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، صیغہ نمبر 4، اقتربت، اکتسبت، اجتماعت، یعنی صیغہ نمبر 4، ٹھیک ہے؟ تو صیغہ نمبر 4 آ رہا ہے اور ما پہلے آ رہا ہے، ما جب اس میں ملائیں گے تو یہ اکتسبت کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، ما ڈائریکٹ کس میں مل گیا؟ کاف میں، تو مکتسبت،
تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس باب کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی پیچھے سے ملا کر جب پڑھا جاتا ہے تو وہ لکھا رہ جاتا ہے حمزہ، لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ دو باتیں آپ کو یہاں پتہ چل گئیں کہ ایک تو حمزہ حمزۃ الوصل ہے، دوسرا اس باب میں اہتمام ہے، اہمیت دے کر کسی کام کو کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے مال کمانا، اعمال کمانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں میں بہت اہتمام کی بات ہے۔ تو یہ تو ماضی کے تعلق سے اتنی باتیں آپ نے سمجھ لیں۔ مضارع کی گردان بس کوئی مسئلے کی بات نہیں، اسے بھی دیکھ لیجئے، اور اس کی خصوصیت بھی اسی بیچ آپ نے دیکھ لی، تو مضارع کی گردان کو دیکھ لیں۔ تو مضارع کی گردان میں آپ کو ہم ایک کچھ روٹ لیٹرز دوسرے لیتے ہیں، اور وہ روٹ لیٹرز ہیں عین، زال، را۔ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے ایک ایگزامپل آپ کو بتانی ہے۔ عین زال را، تو اگر اس عین زال را کو ہم اس افتعال کے لباس میں ڈال دیں، یعنی اس کی ڈائی میں، تو یہ بنے گا اعتذارا، اجتماع کے پیٹرن پر اعتذارا، اور اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یعتذر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا مصدر کیا بنے گا؟ اعتذارن، اعتذارن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اعتذارن مطلب عذر پیش کرنا۔ عذر کہتے ہیں ایکسکیوز کو، عذر پیش کرنا یعنی ایکسکیوز دینا، ٹھیک ہے۔ تو اعتذارا پوری گردان ماضی کی کر لیں گے، پیچھے اقتربا پڑھ چکے، اجتماع پڑھ چکے، اکتسبا پڑھ چکے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یعتذرو کو لے لیجئے، تو یعتذرو سے گردان کرنی ہے ہمیں مضارع کی، تو کوئی کرے گا آپ میں سے یعتذرو؟ اور پھر یعتذرو اس کا دوسرا صیغہ مثنیٰ کا کیا بنے گا؟ یعتذرانی، آنی ساؤنڈ، یعتذرانی، اور پھر یعتذرون۔ بتائیے یہ یعتذرون جو ہے، یعنی ان میں سے تین صیغے آپ کے سامنے آ گئے غائب کے، ٹھیک ہے، غائب مذکر۔ تو کوئی صیغہ آپ کو ایسا ہے جو قرآن میں پڑھا ہوا دکھ رہا ہے، ملا کسی کو یاد ہے؟ آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے؟ نہیں پہچان پائے؟ جی یعتذرون، جی ماشاءاللہ۔ یعتذرون کہاں پر پڑھا آپ نے؟ کچھ یاد آیا؟ اتنا بھی نہیں آیا لیکن پڑھا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ جب قرآن میں جو جز کیے گئے نا، قرآن میں جو پارے کی تقسیم ہوئی ہے، 30 پارے، 30 جو اس کے جز ہیں، اس میں جو 11واں جز ہے اس کا نام ہے 11th، اس کا نام ہے نہیں یعتذرون، ٹھیک ہے، تو وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے یعتذرون۔ تو وہ سورہ یونس ہے غالباً، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ تو یعتذرون کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر یعتذرو کا مطلب ہوا وہ عذر پیش کرتا ہے یا کرے گا، یعتذرانی وہ دونوں عذر پیش کرتے ہیں یا کریں گے، وہ اور سب عذر یعتذرون پیش کرتے ہیں، وہ سب وہ سب عذر عذر پیش کرتے ہیں یا پیش جی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سب عذر پیش کرتے ہیں یا کریں گے۔ عذر مطلب ایکسکیوز، ٹھیک ہے، بہانہ جس کو کہتے ہیں۔ اب وہ بہانہ لیم بھی ہوتا ہے اور جینوین دلیل بھی، دینا اپنے وہ، ٹھیک ہے، یہ جو ایکسکیوز ہوتا ہے یہ لیم بھی ہوتا ہے اور جینوین بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جینوین یعنی صحیح عذر، ٹھیک ہے، اور لیم یعنی جس کے کوئی پیر نہ ہو، لنگڑا ہو وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں جب کوئی مطالبہ آتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، تو ایک طبقہ ایسا تھا جو بہت اس کے اوپر گراں گزرتی تھی یہ چیز، اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کنی کاٹتا تھا، نظر انداز کرتا تھا، اگنور کرتا تھا، جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کے لاتے تھے کہ نہیں صاحب ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے معاذ اللہ جو ہے ان کو
ایک طرح سے ان کو دھوکہ دے دیا، لیکن وہ انہیں دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ بہرحال یہ یعتذروا یعتذرانی یعتذرونا، اس طرح سے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ جو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اب کیا آئے گا؟ تعتذروا، تعتذروا، زال ہے یہ، زا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عین زال را ہے۔ اچھا، تعتذروا، اور پھر تعتذرانی، تعتذرانی، اور بہت خاموشی آج کلاس میں، یعتذرنا، یعتذرنا، غلط ہو تو صحیح کر دیجیے گا، یعتذرنا یعنی یفتعلنا، ٹھیک ہے، یعتذرنا۔ اب پھر تا سے شروع کریں گے نا، تو کیا ہوگا؟ تعتذرو، تعتذرو، پھر اس کے بعد تعتذرانی کاپی ہو جائے گا، اور تعتذرونا، پھر اینا ساؤنڈ، تعتذرینا، تعتذرینا، اور پھر اس کے بعد تعتذرانی اور تعتذرنا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کو گردان اچھی طرح سے رٹ گئی ہوگی، رٹی یوں ہی نہیں، آنکھ بند کے رٹی ہوگی، سمجھ لی ہوگی۔ تعتذرنا، اور پھر افتعیلو، افتعیلو یعنی کوئی بتائے گا؟ میں ایکسکیوز پیش کروں گا۔ ہاں، اعتذرو، اعتذرو، ٹھیک ہے، اعتذرو، اور پھر اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ نعتذرو، جی، ہم سب ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، نعتذرو یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم بھی ذہن میں آپ کے آنا چاہیے، ترجمہ بھی۔ تو یہ تھی اس کی پوری مضارع کی، کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہو گیا آپ کو، یہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، اور یہ فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں، بہت سی اور بھی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں۔ وہاں پر یہ جو یعتذرون صیغہ دیکھیے گا جا کر 11ویں پارے میں، پڑھیے گا جا کے، دیکھیے گا اس کو انشاءاللہ۔ اور یعتذرون الیکم اذا رجعتم، ٹھیک ہے۔ یہ مقامات آپ کو اس لیے بتا دیتے ہیں، یہ آپ کو 17th جز میں ملے گا، جہاں سے 17واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ 21، سورۃ الانبیاء۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ غور کریں گے تو آپ کو اچھی لگیں گی۔ ہاں، اب ایک بات اور کرنی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہم باقی مقامات پر کرتے تھے نا، کیا کیا بناتے تھے؟ ماضی مجہول بھی بناتے تھے، مضارع مجہول بھی بناتے تھے نا، تو ویسے ہی کچھ کر کے اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو ماضی اور یہاں مضارع ایسے لکھ لیں آج، ٹھیک ہے۔ اور پھر ماضی کا ہم کیا کریں گے؟ معروف، اور یہاں پر اسی طرح مجہول۔ تو روٹ لیٹرز کچھ نئے لے لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے، پیچھے جو پڑھا ہے ان کا نہیں بنائیں گے، کچھ نئے روٹ لیٹرز لے لیں، اور وہ لے لیتے ہیں نون، ظا، را، انتظار میں سے نکال لے گا، ٹھیک ہے، انتظار میں سے نکالا ہے یہ۔ انتظار آپ جانتے ہی ہیں، انتظار کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ انتظار عربی کا لفظ ہے، تو پہلے اس سے بنائیں گے معروف، ماضی معروف بنائیں تو کیا بنے گا؟ بولیے، انتظر، بولیے، انتظر، اور مضارع معروف بنائیں اگر تو ینتظر، انتظر ینتظر، ایک ساتھ بولیے، اجتمع یجتمع، اقترب یقترب، ٹھیک ہے، افتعل یفتعل، بس سمپل ہے۔
تو انتظر ینتظر انتظارن، انتظر سے ہمیں اب کیا بنانا ہے؟ مجہول بنانا ہے. یہ دونوں معروف تھے. معروف ایکٹیو وائس، مجہول پیسیو وائس. پیسیو وائس بنانے کے قاعدے: پہلا کام انتظارہ کو کاپی کر لیں، انتظارہ، اور یہاں ینتظرو کو کاپی کر لیں. اسٹیپس یاد ہیں؟ جی، ینتظرو. چلیں، تو نمبر 1 پہلا کام، لاسٹ والے کو نہیں چھوڑنا ہاں انتظارہ میں آخر والے کو نہیں ٹچ کرنا، اس سے پہلے والے کو کیا کرنا ہے، ہے؟ لاسٹ والے کو زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے، زیر زبر لگا دی. اور پیچھے جتنے ایکٹیو ہیں حرکت والے، ان پیس سب کو کیا لگانا ہے، دینا ہے؟ پیش دینا ہے. پیس لگانا ہے. تو پیچھے حرکت والے 2 ہیں، ایک ہے تا، اس کو پیش دے دیا، اور ایک ہے حمزہ، اسے پیش دے دیا. تو کیا پڑھا جائے گا اسے؟ انتظرا. انتظرو. ٹھیک ہے. اچھا، انتظرا. ہاں انتظرا. یہ جو انتظارہ کا مطلب تھا کہ اس نے انتظار کیا. ٹھیک ہے. انتظرا، اس کا انتظار کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا انتظار کیا گیا. پیسیو وائس میں یہ ترجمہ ہو گیا. اچھا، اب ینتظرو وہ انتظار کرتا ہے یا کرے گا. اب اسے ہمیں مجہول بنانا ہے. آخری حرف کو ٹچ نہیں کرنا، اس سے پہلے والے کو زبر دے دینی، اور سیکنڈ لاسٹ کو زبر دے دینی. اب پیچھے صرف علامت مضارع کو پیش دینی. یہی تو تھا نا رول. تو علامت مضارع کو پیش دے دیا. کیا پڑھیں گے اسے؟ یون، بولیے. ینتظرو. ینتظرو. ینتظرو یعنی ینتظرو. ہاں اس کا انتظار کیا جاتا ہے یا اس کا انتظار کیا جائے گا. اب ہم کیا بناتے تھے؟ فعل امر. تو ادھر آ جائیں. فعل امر، فعل امر حکم دینے کے لیے. تو فعل امر بنتا ہے مضارع کے حاضر والے صیغے سے. تو ہمیں حاضر والا صیغہ کیا ملے گا؟ تن تزیرو. تزیرو. جی، تن تزیرو. تن تزیرو کو کاپی کر کے پھر رولز اپلائی کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. تو تن، پھر ایک شوشہ ہے، پھر ضا ہے، تن تزیرو. تو اس طرح سے تن تزیرو. ٹھیک ہے. اس پہ رولز کیا تھے؟ دیکھیے فعل امر پورا ایک چیپٹر تھا، اللہ کا شکر ہے. وہ اب آپ دیکھیے ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہوگی آپ کے لیے. تنتظرو، تنتظرو میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اسے اخف کرنا ہے. اخف یعنی مجزوم. اب یہ پورے ایک چیپٹر کا نام ہے، یہ کر دیا آپ نے. دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے علامت بعد مضارع علامت remove مضارع کرنا. ہٹانا ہے. جی، علامت مضارع ہٹا دینی ہے. ہٹا دیجئے. پہلے ہی حرف ساکن ہو گیا، آپ پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا ایک حمزہ لگائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا، حمزہ میں حرکت کون سی آئے گی؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ عین کلمہ، ایک کلمہ پہ بھی. جی عین کلمہ کے مطابق. عین کلمہ اگر پیش والا تو حمزۃ الوصل بھی، حمزہ بھی پیش والا. اس کے برعکس اگر عین کلمہ زبر والا ہے یا عین کلمہ زیر والا ہے تو پھر صرف ایک حرکت آتی ہے، اور وہ کیا آتی ہے؟ زبر. زیر. زیر. زیر، زبر نہیں. زبر تو الف لام نے لے لیا، تو یہاں پر جی جی جی. زیر. انتظر. ابھی تک دیکھیے کئی آپ پڑھ چکے تھے، اب اس میں یہ نہیں کرنا پڑا تھا آپ کو، ہے نا، یہاں پر ضرورت پڑ گئی. انتظر، تو انتظار کر. ٹھیک ہے. انتظر فعل امر. ٹھیک ہے. اچھا، فعل امر اگر ہم آپ سے کہیں فعل نہیں بنائیے. نہیں، نہیں کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ ڈونٹ والی بات کرتے ہیں نا، کہ پلے، آپ یہاں کہتے ہیں حکم دیتے ہیں کھیلو، اور یہاں کہتے ہیں ڈونٹ پلے، مت کھیلو. تو یہاں پر کیا کر دیں گے آپ؟ اس میں آپ کو حاضر کا ہی صیغہ لکھیں گے یہاں پر. تو لکھیے تن تزیرو، لیکن اب آپ اس کے پہلے لا لگا دیں گے. کیا لکھ دیں گے؟ لا، اور یہ اخف کر دیں گے. لا تنتظر کیا مطلب ہوا؟ تو مت کھیل، یعنی تو آپ مت مت انتظار کر. کھیلیے. ٹھیک ہے. ارے سوری، آپ مت وہ انتظار کیجئے. کھیلنے اور دماغ پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے. انتظار. اچھا، اب اس کے بعد ذرا ایک اور دیکھ لیں، اسم الفاعل اور اسم المفعول. یہ سب کو ساتھ نہیں کر کے بتاتے ہیں، یہ بس خالی آپ کو روز کا ریویژن ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اسم الفاعل اور اسم المفعول، ان کو بھی کر کے دیکھ لیجیے. اسم الفاعل اور اسم المفعول کیسے بنتا ہے؟ حاضر کا نہیں، صرف مضارع کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے ین
तजीरु, यन तजीरु। ठीक है, एक बार ये भी यहीं पर आ गया, यन तजीरु यहाँ कॉपी किया। ठीक है, पहला काम, अलामत मुजारे हटा दीजिए, राइट साइड से शुरू करेंगे और उसकी जगह एक मीम ले आइए पेश वाली, और फिर उसके बाद आइन कलिमा क्या है इसमें, जा, आइन कलिमा क्या है, जा, उस पे जेर लगा दीजिए, जेर है इरेज करके लगा दीजिए, और फिर तनवीन, मुंतजिरुन, मुंतजिरुन यानी इंतजार करने वाला, मुंतजिरुन। इसके बरक्स जो इंतजार जिसका किया जाए उसे क्या कहेंगे, मुंतजरुन। जी, मुंतजरुन। अब आप लोग बहुत फसी और बलीग उर्दू पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। यानी ये बहुत बड़े बड़े उर्दू दां को भी नहीं पता होता कि मुंतजिर और मुंतजर में क्या फ़र्क है, जैसे मुखातिब और मुखातब में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है आपको, अल्लाह का शुक्र है, अरबी के निस्बत से, अरबी के हवाले से, और अरबी के तो फैल में ये पता चल गया कि मुंतजिर, एक ज़ेर और एक ज़बर में इतना फ़र्क होता है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र करिए, ये हो गया बाब इफ्तिआल की सेवा, यहाँ तक समाप्त हो गई। लेकिन अभी चूंकि हमने बाब इन्फ़िआल पढ़ने की भी का इरादा किया है, तो उसे भी मुकम्मल कर लीजिए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, इन्फ़िआल। ठीक है, अच्छा, ये जो दो अबवाब पढ़ रहे हैं, ये तीसरे ग्रुप के दो हैं। अब एक बचेगा इस्तिफ़आल, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस्तिफ़आल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, और बहुत सी एग्जांपल्स भी आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ये इन्फ़िआल है, इन्फ़िआल बाब जो है, इसमें जैसे उधर आपने इफ्तिआल में देखा था ना, देखिए यहाँ पर भी हमजा से ही शुरू हो रहा है ये, बस फ़र्क क्या है, हमजा के बाद यहाँ पर एक नून आ रहा है जो कि फिक्स है, वेरिएबल नहीं है। देखिए, अच्छा यहाँ पर नंबरिंग कर लें शुरू से, तो फा कलिमा कहाँ पर है यहाँ, नहीं नहीं, नून जो है यही आपका जो है, ध्यान से देखिएगा, फा यानी एक दो और ये तीन और ये चार और ये पाँच छः, तो ये प्लेसेस हैं जो ब्लैक से मैंने लिखी हैं। बाकी प्लेसेस को रेड से लिख दें और इन्हें देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ भी देखिए छः ही हुरूफ हैं। छः हुरूफ में से जो फा कलिमा है वो किस प्लेस पर आ रहा है, थर्ड प्लेस पर। थर्ड पे। हाँ, और आइन कलिमा फोर्थ प्लेस पर, और लाम, ठीक है, इस तरह सिक्स्थ प्लेस पर। ठीक है, तो अब इन पर बेस्ड कुछ अल्फाज हैं, उनको देखें। जैसे कि यहाँ ता नहीं आएगा, अब आप नून देख करके आपके जहन में इंतकाम आ सकता है, लेकिन नहीं, या ता लाना ही नहीं, इंतकाम नहीं आएगा। क्यों, अब आप क्या लेकर के आएंगे, जैसे इसके लिए आप बोलेंगे इनकलाब। ठीक है, इनकलाब, अब इनकलाब है। इसी तरह कुरान करीम में सूरतुल इंशिराह, ठीक है, वो है इंशिराह, इंशिराह। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इनकलाब, 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 इंशिराह, ऐसे पढ़ेंगे इसे, इनफिआल के वजन पर है। ठीक है, इसी तरह इनहिराफ, इनहिराफ, मुनहरिफ सुना होगा आपने, उर्दू में बोला जाता है, इनहिराफ का मतलब होता है भटक जाना, इनहिराफ। इनकलाब जानते हैं आप लोग, रेवोल्यूशन, लेकिन अरबी में इनकलाब के जो मीनिंग होते हैं लिटरल, उसके माने होते हैं यू टर्न लेना, फिर जाना। ठीक है, फिर लेना। इसी तरह इनफितार, सूरतुल इनफितार कुरान करीम में, अम्मा पारा में, इनफितार, इज़ा समाउन फतारत, इनफितार। इसी तरह सूरतुल इंशिकाक है, इंशिकाक, इज़ा समाउन शक्कत, इंशिकाक। ठीक है,
تو یہ الگ الگ انحصار، ڈپینڈنسی، انحصار، منحصر ہونا، انحصار. تو آپ عربی پڑھتے جائیے، آپ کی اردو بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی اپنے آپ. تو یہ ان کے روٹ لیٹرز اگر آپ نکالیں تو دیکھیے حمزہ ہے، پھر نون ہے، حمزہ ہے، نون ہے، حمزہ ہے، نون ہے، حمزہ ہے، نون ہے، حمزہ ہے. شروع کے دو جو ہیں وہ فکس ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا کہاں پر آتا ہے شین، اور پھر عین کلمہ اور فا کلمہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور پھر ہا لاسٹ میں. یعنی یہاں پر آپ کے روٹ لیٹرز ہیں شین، را اور ہا. کس پلیس پر آئے؟ تھرڈ، فورتھ اور سکستھ. بس سمپل سی بات ہے، تھرڈ، فورتھ اور سکستھ پلیس پر. اسی طرح انقلاب میں قاف، لام اور با نکال لیجئے باہر، قاف، لام اور با. ٹھیک ہے، یعنی آپ ہر ایک باب میں دیکھیے کہ کچھ آپ کو فکسڈ ملیں گے اور کچھ پلیسز کیسی ہیں، یعنی وہاں پر کچھ لیٹرز ایسے ہیں وہ چینج ہوں گے، جگہ نہیں چینج ہوگی، ان کی جگہ پر آنے والے لیٹرز چینج ہوں گے. حمزہ حمزہ ہی رہے گا، نون نون ہی رہے گا، الف الف ہی رہے گا. کہاں پر چینج آئے گا؟ فا عین لام کی جگہ پر. تو جو چینج والے ہیں وہ میں نے آپ کو بلیک سے لکھے ہیں اسی لیے. تو اب ان کو آپ، ان کا ماضی مضارع کیا بنتا ہے اسے دیکھ لیجئے. تو ان کا ماضی ہوتا ہے ان فعل، ٹھیک ہے، ان فعل، اور پھر اس کے بعد ین فعلو، ین فعلو. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خاص بات کیا تھی؟ اور انفعالا، یہ تو میں نے شروع میں آپ کو یہ بتا دیا. انفعالا، انفعل ینفعل انفعالا، افتعل یفتعل افتعالا. ردم بالکل سیم ہے، ایک دم سیم ردم ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، دوسری اہم بات ان ابواب کے تعلق سے یہ کہ دونوں میں جو سملیرٹی تھی اب تک کے، ٹھیک ہے، پہلے والے میں آپ کو میں نے کیا بتایا تھا کہ وہاں بھی حمزہ سے شروعات تھی، یہاں بھی شروع میں حمزہ آیا. تو یہاں کا بھی حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. یہ ایک دونوں میں کامن بات ہے. کیا کامن بات ہو گئی دونوں ابواب میں جو آج پڑھے؟ دونوں کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. یعنی انفعال کا حمزہ اور افتعال کا حمزہ، دونوں حمزہ حمزۃ الوصل ہیں. یعنی پیچھے سے ملا کر جب پڑھے جائیں گے تو لکھے رہ جائیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے، سائلنٹ ہوں گے. اچھا، دوسری بات لگے ہاتھ ان کی خصوصیت بھی سمجھ لیجئے. خصوصیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان کا پہلے والے کا پڑھا تھا آپ نے کہ وہاں پر اہتمام ہوتا ہے. یہاں پر ان کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ متعدی افعال کو لازم بنانے کے کام آتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس اعتبار سے، لازم افعال میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہ متعدی اور لازم مت کہیے گا کہ نہیں آتا، بہت بڑا جرم ہو جائے گا. اچھا، متعدی اور لازم، یہ آبجیکٹ کے ہونے اور نہ ہونے، آبجیکٹ کی ضرورت پڑنے یا نہ پڑنے سے ان کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، متعدی افعال کو لازم بنا دیتے ہیں. لازم کیسے بنا دیتے ہیں؟ جیسے کہ ایک میننگ، ہم آپ کی دو چار کی میننگ پہ غور کریے تو خود بخود آپ کو اندازہ لگ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہوتا ہے یہ انفطار. اب یہ انفطار فا تا را، اس کے معنی ہے کہ پھٹ جانا. ٹھیک ہے، یہ انفطارن جو آئے گا اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا. دھیان سے سمجھیے گا، پھٹ جانا. اسی طریقے سے انشقاق، ٹھیک ہے، یا انفجار، ٹھیک ہے، انفجار، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ پھٹ جانا، انفجار جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انقلاب، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں یو ٹرن لینا، یعنی واپس مڑنا. تو سب میں آپ دیکھیے نا لاسٹ میں جو یہ آ رہا ہے واپس مڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ایک اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی ایسے آبجیکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لازم افعال خود آتے ہیں. ٹھیک ہے، متعدی کوئی ہے اس کو لازم بنانا ہے تو اس انفعال کا سہارا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب اس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا تو پھر ایک اور بات لگے ہاتھ سمجھ لیجئے کہ اس کی پیسو وائس بھی نہیں بنتی.
یہ بہت اہم ہے، نو پیسو وائس، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے اسی کے ساتھ ساتھ. یعنی یہاں پر اب پیسو وائس کا بھی کھیل ختم ہے اس باب میں، تو صرف اور صرف یہاں پر معروف کی ہی بات ہوگی. تو ہم دو چار ایگزامپلس لے لیں اور اس پر ہی رکھتے ہیں، بات کو مکمل کرتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نجوم کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت کا جب منظر کھینچا جاتا ہے کہ جب ستارے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے، یعنی ان کا وہ ڈل سے ہو جائیں گے، ڈم ہو جائیں گے. چمک ہوتی ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹارز آپ جانتے ہیں، تو وہ ٹوینکلنگ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی. تو اس کے لیے جو عربی میں روٹ لیٹرز آتے ہیں وہ کاف دال را، اور اس کو اگر ہم انفعال باب سے لے کے آئیں گے تو یہ کیا بنے گا، ان قدرہ. انفعالہ کے پیٹرن پر کیا بنے گا، ان قدرہ. اور ین قدیرو، اب یہ نون کہاں سے آ رہا ہے، یہ نون انفعال سے آ رہا ہے، ین قدیرو، ان قدرہ ین قدیرو. اور پھر اس کے بعد انقدارن، انقدارن، انقدر ینقدر انقدارن. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت لکھتے ہیں، آپ اس میں ڈھونڈیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا، جب، و اذا، اور جب بھی اذا کے ساتھ کوئی ماضی کا صیغہ آئے گا تو ترجمہ ہمیشہ کس میں ہوگا، فیوچر میں ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. و اذا، اور پھر آگے آ رہا ہے ان نجوم، و اذن نجوم، ٹھیک ہے، و اذن نجوم، اور جب نجوم، نجم کی جمع ستارے، کیا ہو جائیں گے، آگے صیغہ آ رہا ہے ان قدرت. پہچانیے صیغہ کون سا ہے، پہلے تو ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے بتائیے، ان قدرت، بھائی ماضی ہے یا مضارع، ماضی. ماضی ہے. ان قدرہ، ان قدرا، ان قدرو، ان قدرت. اب گردان اور ہاں، گردان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب آپ اس کو جب پیچھے سے پڑھتے ہیں نا ملا کر کے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، نہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا ان قدرت کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، میم ڈائریکٹ نون میں مل رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. جیسے یہاں پر وَإِذَا النُّجُومُ تھا، تو یہ یہاں پر یہ دیکھیے الف لام کا حمزہ تو ویسے ہی حمزۃ الوصل ہوتا ہے. تو وَإِذَن، اور جب ستارے ان قدرت یعنی بے نور ہو جائیں گے. اب صیغہ نمبر 4 ہی کیوں یوز کیا گیا، کوئی اس کا ریزن بتا سکتا ہے ہمیں، صیغہ نمبر 4 کیوں یوز کیا گیا؟ مونس کے لیے. ہاں، مؤنث کے لیے. اور نجم جو ہے، نجوم غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہم مؤنث کا ہی صیغہ تو لے کر کے آتے ہیں نا. تو دیکھیے یہ ان قدرت، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ آپ نے ان قدرت کو صیغے کو پہچان لیا. کیا دیکھا یہاں پر کہ یہ ماضی کا چوتھا صیغہ ہے. ین قدیرو سے گردان اگر کریں گے آپ، بالکل سمپل سی ہے، ین قدیرو، ین قدیرانی، ین قدیرونا. پھر اس کے بعد تن قدیرو، تن قدیرانی، ین قدیرنا، تن قدیرو، تن قدیرانی، تن قدیرونا، تن قدیرینا، تن قدیرانی، تن قدیرنا، ان قدیرو، نن قدیرو. کوئی بہت مشکل بات نہیں، سمپل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لکھیں گے نہیں ہم آپ کے سامنے، آپ لوگ اسے لکھنے کی پریکٹس کریے گا اگر آپ کا دل چاہے، اور بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قاف، لام اور با، اس سے دیکھیے، بتائیے جلدی سے کیا بنے گا. قاف، لام اور با کو ہمیں ماضی مضارع میں لانا ہے، تو کیا بنے گا پہلا صیغہ، ان انقلبہ. نا نا نا، ہاں انقلبہ. ویری گڈ، آگے نیکسٹ. ینقلبو. جی، ینقلبو. ینقلبو، ینقلبو. اور پھر آگے کیا ہو جائے گا، انقلابن. اچھا، ہمارے یہاں انقلاب کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ریولیوشن، کرانتی، بہت بڑی کوئی تبدیلی، کوئی چینج. ٹھیک ہے. تو عربی میں یہ جو ہوتا ہے واپس موڑنے کے مفہوم میں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ایک طریقے سے یو ٹرن لینا. ظاہر سی بات ہے کوئی انقلاب میں، کرانتی میں کیا ہوتا ہے، کوئی درست کی جاتی ہیں چیزیں، کوئی چینج ہوتا ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے. اور وہ چینج کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیک ٹو سورس، بیک ٹو اوریجن. صحیح چیزوں پہ واپس پلٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے مفہوم نکلتے ہیں عربی میں. انقلبا گردان آپ کر لیں گے انشاءاللہ. انقلبا، انقلبا، انقلبو، انقلبت، انقلبتا، انقلبنا، انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتنا، انقلبتو، انقلبنا. ٹھیک ہے. یہ ماضی کی گردان میں نے وربلی کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے میں آپ کو قرآن کریم سے ایک آیت کا ٹکڑا لکھتا ہوں انشاءاللہ، آگے آپ پہچانیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ین قلیبو. صیغہ پہچانیے، کون سا صیغہ ہے؟ ین قلیبو. ین قلیبو سمپل ہے. ماضی فرسٹ ہی مضارع ہے سر. فرسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. مضارع کا پہلا صیغہ ہے ین قلیبو. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اگر انقلابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپس مڑنا. ٹھیک ہے. واپس مڑنا. تو ین قلیبو کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ واپس مڑتا ہے یا مڑے گا، یہی تو ہوگا نا. اچھا، اب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْقَلِبُ، وہ واپس مڑے گا. ٹھیک ہے. کس کی طرف مڑے گا؟ کہاں مڑے گا؟ الا کی طرف، اللہ اہلی، کی طرف. اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف. اہلی کون سا مرکب ہے؟ چلے تھوڑا سا کبھی کبھی ریویژن بھی کر لیا کریں. مرکب اہلی اضافی. مرکب اضافی. ویری گڈ. الا لگ گیا اس کے پہلے تو اب پورا مرکب کیا ہو گیا؟ مرکب جازی. جاری ہو. تو وین قلیبو، اور وہ پلٹے گا، واپس مڑے گا، الا اہلہ، اپنے اہل کی طرف، اپنی فیملی کی طرف. ٹھیک ہے. آگے کس حال میں، کس طرح لوٹے گا وہ؟ ایک منصوب اسم آگے آ رہا ہے اور وہ ہے مسرورن. مطلب یہ وہ ہیں جو اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والا ہوگا، اور وہ کامیابی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں مل چکا ہوگا، اسے خوش نصیب ہوگا. تو وہ اپنی فیملی کی طرف پلٹے گا خوش خرم، مسرور حالت میں. مسرورن. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سورۃ الانشقاق آیت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ منظر کشی کی جا رہی اس دن کی، اور اس کا بھی ذکر کیا گیا جو ناکام ہوگا وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں آپ نے دیکھی یہاں پر اس سلائیڈ میں، کہ ایک ہی سلائیڈ میں آپ نے ماضی کا ایک صیغہ دیکھا، اور یہاں پر آپ نے مضارع کا صیغہ دیکھا، اور اس حوالے سے گردان دیکھ لی. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان میں ہمیں پیسو وائس نہیں بنے. بھائی واپس موڑنے میں کس کی پیسو وائس بنائیں گے؟ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. ان کے دارن کا مطلب ہم نے بتایا آپ کو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے نور ہونا. ٹھیک ہے. یعنی گدلا ہو جانا. تو یہ اس میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب باقی تو مجہول نکل ہی گیا. باقی آپ انشاءاللہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، باقی چیزیں آپ کر لیں گے، وہ آپ نے افتعال میں دیکھ لی ہیں. ایک آدھ ایگزامپلس اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا ان کی قوم نے، کہ جب 12 چشمے نکل پڑے تھے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ تو وہاں جو روٹ لیٹرز آئے ہیں، جو میننگ ورڈ آیا ہے، وہ کون سا ورڈ آیا ہے؟ انفجرت. انفجرت نکلا کہاں سے؟ فا جیم را. ٹھیک ہے. اس کو جب باب انفعال میں لے کر کے آئے تو یہ کیا بن گیا؟ انفجارا. انفجارا. اور پھر مضارع میں آئیں گے ینفجر. انفجر ینفجر، اور پھر آگے ہو جائے گا ان فجارن. انفجارن. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ پڑنا. انفجارن یعنی پھٹ پڑنا. تو اب آپ اس سے قرآن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا نا سورۃ البقرہ میں، کہ ان فجرت. اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ ماضی مضارع؟
माजी 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 है। माजी का सीगा कौन सा है? फोर्थ फोर्थ है, वेरी गुड। हाँ, अब इसके पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वो हर्फ इस्तेमाल किया है फा। जब फा इसके पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमजातुल हमजा हमजातुल वस्ल रहेगा ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये फा नून में मिल जाएगा, फन फजरत। बेसिकली ओरिजिनली वो सीगा क्या था? इन फजरत, लेकिन अब फा के लग जाने से वो पढ़ा जा रहा है फन फजरत, बस फट पड़े। ठीक है, क्या फट पड़े? फन फजरा मिनहू, उसमें से, मिनहू उसमें से। ठीक है, इसनता अशारा, ठीक है, आशा अशरता, 12, इस नता, और फिर आगे अशरता, अशरता, और फिर क्या? 12 क्या? इबहाम है ना, उस इबहाम को दूर किससे किया जा रहा है? एक मंसूब इसम से। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आइनन, 12 क्या? चश्मे। आइन का मतलब आंख भी होता है, आइन का मतलब चश्मा भी होता है। तो आइनन, जो 12 वो नीचे जमीन से वो चश्मे निकले पानी के। ठीक है, तो फन फजरत मिनहू इसनत। अब मिनहू देखिए, इस नता का हमजा भी हमजतुल वस्ल है, ये इसमें मिल रहा है डायरेक्ट। मिनहू, मिनहुस्नता अशरता आइनन। बात समझ में आ रही है ना सबको? ये सूरतुल बकरा है, और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 60 है। आप अपने उसमें इंटरेस्ट के लिए देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, और भी कुछ चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जैसे वइज़न नुजूमुन के बारे में फरमाया था ना, कदरत, तो वैसी एक और बात है, फा, ता और रा। यहाँ पर अगर फा ता रा को आप बाब इनफिआल में लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोलिए। इन फतरा, इन फतरा। और इसका मुजारे क्या बनेगा? यन फतिरु, इन फतरा यन फतिरु। और फिर इनफिजारन के पैटर्न पर क्या बनेगा? इनफितारन, इनफितारन। ठीक है, इसका मतलब भी होता है फट पड़ना। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया वो देख लीजिए। सूरतुल इनफितार, मैंने पीछे जिक्र किया था ना, इनफितार, तो वहां पर बात आई इज़ा। जब जब भी इज़ा आए, उसके बाद अगर कोई सीगा माजी का है तो तर्जुमा मुजारे में ही होता है, फ्यूचर में। फिर माजी का ही सीगा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो बात यकीनी होती है। जो बात यकीनी होती है उसको इस तरह से मेंशन किया जाता है जैसे कि वो हो गई। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कोई काम कहा कि आज आप ये गर्दान याद कर लीजिएगा, आपने कहा नहीं बस वो तो हो गई, तो हुई नहीं अभी, लेकिन उसका होना यकीनी है। वो काम आप ऐसे कहते नहीं वो तो हो गया। ठीक है, या किसी ने कुछ कहा और आपने कहा डन, डन मतलब अब उसमें कोई इबहाम नहीं, शक शुबा नहीं, वो हो गया, तो इतना यकीनी, इतना शुद्ध नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताल्लुक से अल्लाह ताला जो फरमाता है ना क़यामत के बारे में, तो उसमें इतना यकीन है कि उसमें कोई शक शुबा ही नहीं है, वो तो समझ लीजिए हो गई शय। तो अल्लाह के लिए वो तो हो गई, हमारे लिए भी नहीं हुई है। वह इदस इदस समाउ, अस्समाउ, और आगे क्या आ रहा है? सीगा आ रहा है इन फतरत, इन फतरत। ठीक है, अच्छा, ये इन फतरत सीगा पहचानिए। इन फतरा, इन फतरा, इन फतरू, इन फतरत, सीगा माजी का नंबर चौथा। चौथा। चौथा ही सीगा क्यों आया? क्योंकि इसका जो फाइल है वो अस्समाउ है, और अस्समा यानी गैर आकिल की जमा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बोलिए? वैसे भी ये मुअन्नस, तो यहाँ पर सीगा नंबर चौथा ही इस्तेमाल किया जाएगा, और ये हमजा हमजतुल वस्ल है, लिहाजा अस्समाउ किसमें मिलाएंगे? इन फतरत में जब मिलाएंगे तो इज़ समा उन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत। ठीक है, तो वहां पर इन तसरत है। अब वो भी देखिए, इन तसारा भी जो है नून वो तासारा, उसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है, तो आप इसको आगे पढ़िएगा इंशाल्लाह, उसमें भी कि जो सितारे होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो बिखरे हुए हो जाएंगे। जो रूट लेटर्स हैं वहां पर उसके ताल्लुक से वो नून
नून तो नहीं है, नून तो इसका है, वहां पर है ता सा रा। तो इससे अगर आप माजी मुजारे बनाएं तो क्या बनेगा, इन तसारा, एक सेकेंड, इन तसारा। हाँ अब बताइए आगे क्या हो जाएगा, इन तसारा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यंतसिरु। यंतसिरु, यंतसिरु। और फिर इधर हो जाएगा इंतसारन, ये सा है, सा, इंतसारन। ठीक है, इसके माना होते हैं बिखर जाना, बिखर जाना। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कि इज़ समाउन फतरत व इज़ल क्या, कवाकिब। कवाकिब का मतलब क्या होता है, कौकब की जमा, कौकब मतलब सितारा। तो व इज़ल कवाकिबुन, और आगे क्या है, इन तसारत, वही सीखा, माजी का चौथा, इन तसरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, मिलाएंगे इसमें तो कवाकिबुन तसरत, बात डायरेक्ट किस में मिल रहा है, नून में मिल रहा है। नून, ये जो आपने अरबी में नस्र पढ़ा है ना, नस्र, उर्दू में दो चीजें पढ़ी नहीं, नस्र और नज्म। नज्म के मुकाबले में नस्र क्या होती है, नज्म कहते हैं पोएट्री को, और नस्र कहते हैं प्रोज को। ठीक है, तो जो नज्म होती है उसमें क्या नजर आता है बताइए, उसमें एक रिदम होता है, एक सुर ताल होता है पोएट्री में। और नस्र में क्या होता है, बिखरी हुए होते हैं ना अल्फाज, वहां पर कोई रदीफ व काफिया तो नहीं होता उस तरह, लिहाजा सितारे भी उसी तरह बिखरे हुए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए, हम सबको अल्टीमेट हिसाब के दिन से पहले अपना खुद हिसाब लेने वाला बना दे, और कुरान करीम पर गौर करने वाला बना दे। बाकी जो पढ़ा गया, जो समझा गया, इसको हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो गलतियां हो अल्लाह ताला उसे नज़रअंदाज करे, माफ़ करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।